السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے ذاکر نائک بھائی کی، کہتا ہے حنفی فقہ جو ہے وہ اسلامک فقہ کے اندر سب سے بیسٹ فقہ ہے، اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو سود کو بھی جائز قرار دے رکھا ہے۔ آپ چلے جائیں میزان بینک والوں کے پاس، اس طرح دیگر خاص کر میزان والوں کے پاس یا دیگر بینکوں کے پاس، وہ لوگ ربا اور سود کی ونڈو کھول کر بیٹھے ہیں، اور مفتی تقی صاحب جیسے لوگوں کے ان کے پاس فتاووں کی پوری فائل بھری پڑی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حنفی فقہ جو ہے وہ اسلامک فقہ کے اندر سب سے بیسٹ ہے۔ ہمیں ذاکر نائک بھائی کی اس بات سے 0% اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب پتہ نہیں انہوں نے کہاں پڑھی، کیسے پڑھی، کیوں پڑھی۔ اگر یہ کہتے تو ان کی بات یہاں تک درست تھی کہ جو حنبلی فقہ ہے وہ سب سے بیسٹ فقہ ہے، یا باقی تین ائمہ ہیں جیسے امام مالک بن انس ہیں یا امام محمد بن ادریس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ بات کرتے کہ حنبلی فقہ سب سے بیسٹ فقہ ہے، پھر تو کوئی بات بنتی تھی کہ جناب ہاں بات دل کو تھوڑی لگتی ہے۔ حنفی فقہ کے متعلق کہنا کہ یہ سب سے بیسٹ فقہ ہے، تو ذاکر بھائی بے شک ہمارے دینی اور اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے مسلکی بھائی بھی ہیں، اہل الحدیث ہیں، لیکن ذاکر نائک بھائی کی اس بات سے 0% اتفاق ہے کہ جناب حنفی فقہ جو ہے وہ سب سے بیسٹ فقہ ہے، سب سے ردی اور بیکار ترین فقہ ہے تو وہ حنفی فقہ ہے۔ چلو آپ کہہ دیتے کہ ذاکر بھائی کہہ دیتا کہ جناب باقی اسلامی فقہ میں جو حنفی فقہ ہے وہ 10% ہے یا 5% ہے، تو کوئی بات بن جاتی، لے دے کے بن جاتی۔ لیکن یہ کہنا ذاکر نائک بھائی کا کہ حنفی فقہ جو ہے وہ سب سے بیسٹ فقہ ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حنفی فقہ جو ہے وہ سب سے 0% فقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذاکر بھائی جو ہے وہ عالم دین نہیں ہے۔ اب آئیے علماء دین کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ میں مثال پیش کروں گا اپنے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ ایک دن ہمیں کلاس پڑھاتے ہوئے بتانے لگے کہ میں سوچتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں، جو ان کی رائے ہے، جو ان کا قول ہے، اقوال ہیں، وہ بیسیوں اور سینکڑوں احادیث کے خلاف ہے، لیکن سوچا کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ پھر میں نے خیال کیا اور میں سوچتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں پہنچی تو قرآن بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حنفی فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا کے حوالے سے اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی کامل اور اکمل مدت جو ہے وہ حولین کاملین ہے، 2 سال۔ اس 2 سال کا ذکر قرآن کریم میں 2 مقامات پر ہے۔ ایک سورۃ الاحقاف ہے، پارہ نمبر 26 میں، سورت نمبر 46 ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں آ جائیں، پارہ نمبر 2 ہے اور سورت نمبر بھی 2 ہے، آیت نمبر 233 ہے۔ قرآن کریم نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو قرآن کریم کے اندر بچے کو دودھ پلانے کی جو اکمل مدت ہے وہ 2 سال 24 ماہ ہے۔ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال ہے۔ اب یہ بہترین فقہ ہوئی، قرآن کریم نے شراب کو حرام کیا ہے اور حنفی فقہ کہتی ہے کہ شراب حلال ہے۔ قرآن کریم نے زنا کو حرام کیا ہے اور حنفی فقہ کہتی ہے کہ آپ رنڈی کے ساتھ اس کی مزدوری طے کر لو تو چڑھ جاؤ رنڈی پر ہیں۔ یہ حنفی فقہ بیسٹ فقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے محرمات کے ساتھ نکاح کرنا حرام بتایا،
اور حنفی فقہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے محرم رشتے کے ساتھ شادی رچا لے، نکاح کر لے اور وطی بھی کر لے ہیں تو اس کے اوپر حد کوئی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جانور کے ساتھ بدفعلی حرام ہے، اور حنفی فقہ کہتی ہے کہ کوئی جانور کے ساتھ اگر بدفعلی کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ صاحب کے نزدیک اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی ذاکر نائک بھائی کے بات سے ہمیں ہرگز اتفاق نہیں ہے، نہ معلوم یہ بیچارہ اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے کہ اسلامی فقہ کے اندر حنفی فقہ جو ہے وہ سب سے بیسٹ فقہ ہے۔ ہمارا دلیل کی بنیاد پر نظریہ یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں حنفی فقہ 0% کا درجہ رکھتی ہے۔ شراب حرام ہے، پھر اگر یہ بیسٹ فقہ ہے تو آپ شراب پیو۔ محرمات سے نکاح اور وطی حرام ہے تو پھر آپ محرمات سے نکاح اور وطی کے اوپر حدیں مت لگاؤ۔ اور اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مجھے یاد آیا لونڈے بازی بھی تو حرام ہے، اور ایسے شخص کی سزا موت ہے کہ جو لونڈے بازی کا کردار ادا کرے۔ شریعت کے اندر ہے فقتل الفاعل والمفعول بھی، جو لونڈے بازی کروا رہا ہے اسے بھی مار دو، جو لونڈے بازی کر رہا ہے اسے بھی مار دو۔ اور حنفی فقہ کہتی ہے کہ جس بندے نے قوم لوط کا عمل کر لیا، وہ سدومیوں والا، وہ چھوکرے باز تھے، وہ لونڈے باز تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حنفی فقہ کہتی ہے کہ جس نے قوم لوط کا عمل کر لیا فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ صاحب کے نزدیک اس کی جان نہیں لی جائے گی، اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بیسٹ فقہ ہے۔ ذاکر بھائی کو چاہیے کہ اپنے علم اور مطالعے کو تھوڑا وسیع کر لیں۔ جہاں چوری حلال ہو جائے، محرمات سے نکاح حلال ہو جائے، شراب حلال ہو جائے، رنڈی بازی بھی حلال ہو جائے، چھوکرے بازی بھی حلال ہو جائے، تو یہ سب سے بیسٹ فقہ ہوگی کہ سب سے ردی فقہ ہوگی۔ اور جہاں تک ذاکر بھائی کی یہ الفاظ ہے نا کہ حنفی فقہ جو ہے وہ اکنامکلی بیسٹ فقہ ہے، تو نہ اکنامکلی بیسٹ فقہ ہے نہ کسی اور زاویے سے ہے۔ اگر حنفی فقہ اکنامکلی بیسٹ فقہ ہے تو پھر تو رنڈی بازی کا بزنس اکنامک بیسٹ ہوا، شراب کا بزنس اکنامکلی بہت بیسٹ ہوا، چوری کا بزنس جو ہے وہ اکنامکلی بہت بیسٹ ہوا، ہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ذاکر بھائی کی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ حنفی فقہ جو ہے وہ اکنامکلی بہت بیسٹ فقہ ہے۔ ذاکر بھائی کے لیے مشورہ یہ ہے، اگر وہ چاہیں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ قدوری اور ہدایہ کتاب الحدود کا مطالعہ کر لیں، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ ہدایہ اور قدوری میں سے اکنامک اور تجارت کے تعلق سے پڑھ لیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ حنفی فقہ جو ہے وہ اکنامکلی بھی بیسٹ نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم کی ایک کتاب ہے چوری کی کتاب اور فقہ حنفی اور احکام الہی، اس نام سے ملتی جلتی کتاب ہے، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ اسے پڑھ لیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اکنامکلی بھی فقہ حنفی بیسٹ فقہ نہیں ہے بلکہ 0 پر اپنا درجہ رکھتی ہے۔ حنفی فقہ کے اندر ہے، اور جسے مقلد الیاس گمن بھی اپنے بیانات میں بیان کرتا ہے، کوئی بندہ اگر رنڈی کے ساتھ پیسے طے کر لے، کوئی بندہ اگر رنڈی کے ساتھ پیسے طے کر لے، اجرت طے کر لے اور پھر رنڈی بازی کرے تو اس کے لیے یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ تو رنڈی بازی کا بزنس پھر بیسٹ بزنس ہوا نا اکنامکلی، ہیں۔ اسی طرح اگر ہم فقہ حنفی میں کتاب الحدود کو دیکھتے ہیں تو کئی قسم کی شراب کا کو جو ہے وہ حلال بتایا گیا، تو شراب کا بزنس بھی پھر اکنامکلی بیسٹ ہوا۔ ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے بینک ہیں
جو سودی بینک ہیں، لیکن انہوں نے اسلامک ونڈو کے نام پر بھی ایک آپشن کھول رکھا ہے، اور جو کہ سراسر سود ہے۔ اور ملک پاکستان کے اندر انشورنس اور بیمہ اور اس طرح اسلامک ونڈوز جو ہیں، ان پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاویٰ ہیں، تو پھر سود بھی بیسٹ اکنامک ہوا ہیں، جبکہ قرآن کریم فرقان حمید نے اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر قسم کا ربا سود حرام ہے۔ رنڈی بازی جو ہے وہ حرام ہے، رنڈی مفت میں چدوائے یا پیسے لے کر برائی کرے، ہیں جی۔ شراب ہر قسم کی حرام ہے، ہر قسم کی شراب حرام ہے، شراب کی قلیل اور کثیر مقدار دونوں حرام ہیں۔ تو پھر یہ فقہ حنفی کیسے اکنامکلی بیسٹ جو ہے وہ فقہ قرار پائے گی؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کوئی نبی و رسول یا کوئی اوتار نہیں آ گیا پاکستان۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام مسجد نبی کے مدرس، وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا کے ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، صرف ان صاحب قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی ہر بات کو لیا جائے گا اور ایک بات بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ ذاکر بھائی کا ایک اپنا قد و قامت اور اپنا ایک مقام اور درجہ بے شک وہ ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پہلے یہ بتا چکے، ذاکر بھائی کے تو 1,00,000 ویورز ہوں گے یا 1 کروڑ ہوں گے، تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ان کے 1 کروڑ خرب ملین آف بلین آف ٹریلین ان کے فالور اور ان کے ویورز اور ان کا واچ ٹائم ہیں۔ تو انہوں نے امت کو یہ سبق دیا کہ بھائی پیغمبر ہی وہ ذات ہے جس کی ہر بات کو لیا جائے گا۔ تو ذاکر نائک صاحب کی جو ذات ہے نا، وہ اتار یا کوئی پیغمبر یا اس طرح کوئی دیوتا کی ذات نہیں ہے کہ جو وہ کہیں آپ کہیں لبیک لبیک یا ذاکر نائک ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ذاکر بھائی کی اس بات کو ہم نہیں لیتے اور ہم اس سے 0% اتفاق کرتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اکنامکلی بیسٹ فقہ ہے۔ اگر یہ بیسٹ ہے تو رنڈی بازی کا بزنس مزے کرو، شراب کا بزنس مزے کرو، چوری کا بزنس مزے کرو۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو فقہ حنفی میں بتایا گیا، کوئی بندہ دارالحرب کے اندر زنا کر لیتا ہے اور پھر دارالاسلام میں آ جاتا ہے، فلا حد علیہ۔ غیر کافروں کے ملک میں جاؤ، خوب جو ہے وہ عورتوں، اب میں کیا کہوں اس کو سادے لفظوں کے اندر ہیں، سادے لفظوں میں آپ کو پارلیمانی آداب میں کیا بتاؤں، یعنی کافروں کے ملک میں جاؤ اور رنڈی بازی کرو، دارالاسلام میں آ جاؤ اور آپ پر کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رنڈی بازی مفت میں بھی حرام ہے، پیسے دے کر بھی حرام ہے، شراب ہر قسم کی حرام ہے، چوری ہر طرح سے حرام ہے، محرمات سے نکاح ہر طرح سے حرام ہے، زنا دارالاسلام میں کرو تب بھی حرام ہے اور دارالحرب میں کرو تب بھی حرام ہے، کافروں کے ملک میں کرو حرام، مسلمانوں کے ملک میں کرو تب بھی حرام ہے۔ اگر دارالحرب میں زنا پر حد نہیں ہے تو آپ کافروں کے ملک میں یا جنگ کے ملک میں جا کر پھر آپ رنڈی بازی کی دکان کھول لیں، ہیں جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امریکہ جیسے ملکوں میں یا ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر ایک بہت بڑا اکنامکلی بزنس ہے رنڈی بازی کا، پیسے دے کر لوگ کوٹھا چلاتے ہیں، 500 ہزار 5,000 10,000 تک ریٹ ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو مسائل میں، عقائد میں اور معاملات میں اور اکنامک میں ہر لحاظ سے فقہ حنفی جو ہے وہ 0% ہے، اور یہ وہ فقہ ہے کہ جس کے اندر سند نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر سند نہیں ہے تو دین تو پورے کا پورا دھڑام سے نیچے آ جائے۔
تو یہ فقہ حنفی وہ فقہ ہے، اس میں صرف آپ کو کالا کیلا کالا کیلا کالا کیلا نظر آئے گا۔ جس طرح آپ بخاری مسلم پڑھتے ہو نا، حدثنا فلان و فلان و فلان، وہاں فقہ حنفی میں ایسا کچھ نہیں ہے سوائے کالا کیلا کالا کیلا کالا کیلا، اس نے کہا اور کہا گیا، اس نے کہا اور کہا گیا، دور دور تک رجال کا سند کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ بیسٹ فقہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بات، فاروق نائک بھائی یا ذاکر نائک بھائی کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہیں، تو بھائی اس بیماری کا میں علاج بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سید برادری، شاہ برادری سے ان کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی حافظہ اللہ۔ تو ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ سید توصیف الرحمان کو سن لیں تو ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہونے کی بیماری ہے وہ انشاءاللہ 2 دن میں دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی ذاکر نائک کا دنیا آخرت میں حامی اور ناصر ہو، اور اللہ ذوالجلال انہیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کتاب و سنت کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، سب سے بیسٹ کتاب و سنت ہے، سب سے بیسٹ کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت عام ہے، ہر خاص و عام کی دسترس کے اندر موجود ہے۔ تو آؤ مسلمانوں، اللہ کے قرآن کو لو اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم وغیرہ کو اپنے قریب لے کر آؤ۔ سب سے بیسٹ، اور اللہ اکبر، یہ تو میری بات ہے ہی نہیں، سب سے بیسٹ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ مجھے بہت خوبصورت بات دماغ میں آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ اکنامکلی سب سے بیسٹ فقہ حنفی ہے، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بیسٹ اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔